اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فما للذين كفروا، پس کیا ہو گیا ان کافروں کو، قبلک مہطعین، آپ کی جانب دوڑتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب اور بائیں جانب کترا جاتے ہیں گروہ کے گروہ. ایطمع کل امرئ منہم، کیا امید رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والے باغ میں. کلا، ہرگز ایسا نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، بے شک ہم قدرت والے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم بدل دیں ان سے بہتر. وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی عاجز ہونے والے نہیں ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پس چھوڑیے ان کو وہ بحث کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ مل جائیں گے اپنے اس دن کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ. کأنہم الی نصب یوفزون، گویا کہ وہ ایک آستانے کی طرف پہنچنے والے ہیں. خاشعۃ ابصارہم، چکی ہوں گی ان کی آنکھیں. ترہقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر ذلت. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورۃ المعارج آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے اہل جنت کا تذکرہ سنا اور وہ صفات جو ایک انسان کو بڑی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچانے والی ہیں ان کا ذکر سنا. نمازوں پر ہمیشگی کرنا، اپنے مالوں میں شائل اور محروم کا حصہ مقرر کرنا اور یوم جزا کی تصدیق کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنا، سچی گواہی پر قائم رہنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا. اولئک فی جنات مکرمون، جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی وہ جنت میں عزت دیے جائیں گے. آج کے سبق میں کفار پر شکوہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بات سنتے اور بڑا عجیب ان کا رویہ آگے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور آپ کے ارشاد سے منہ موڑ لیا کرتے اور یوں کہہ دیتے اور جی یہ جنت میں جائیں گے، یعنی اہل ایمان کی گویا کہ غربت کا مذاق اڑاتے. یہ جنت میں جائیں گے، یہ بلال، یہ غریب قسم کے لوگ یہ گئے نا تو ہم ان سے بہت پہلے چلے جائیں گے. اللہ نے جواب دیا کہ ایسے نہیں جنت میں جانا آسان ہے کہ جناب دنیا کے اندر جو رئیس ہو وہ وہاں بھی رئیس ہی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. تو بار اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ان کافروں کو کیا ہے کہ بالا کا آپ کی جانب مہطعین دوڑتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی آپ کی مخالفت رکھا ہوا ہے. بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، نہیں کیا بات ہوئی ہے جی، پھر کیا کہا ہے جی ابھی، سمجھ آئی؟ یہ ان کا کیفیت ہے. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب اور بائیں جانب عزین، گروہوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں. دائیں جانب اور بائیں جانب کے دو مطلب. ایک مطلب تو یہ کہ آپ کے دائیں جانب بائیں جانب ہر طرف یعنی آپ کو گھیرنے کی کوشش میں ہے، دائیں بائیں سے یعنی ہر طرف سے آپ کو. دوسرا دائیں جانب یا بائیں جانب مطلب یہ کہ پھرک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، یعنی آتے ہیں بھاگتے ہوئے لیکن جب آگے آپ کا پیغام سنتے ہیں تو اس سے دائیں بائیں کنی کترا جاتے ہیں اور سائڈ مار جاتے ہیں، عمل کرنے کی طرف نہیں جاتے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں پہلے جائیں گے. اچھا، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا یہ تمنا کرتے ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں، کل امرئ منہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، ان یدخل جنت نعیم کہ وہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں. یہ جنت کے باغات میں یہ چلے جائیں گے اور داخل کر دی جائیں گے. جیسے سورہ کاف میں ہے نا، دو شخصوں کا واقعہ کہ جن کے پاس باغ تھا اور ایک ایمان والا اور ایک جناب اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. تو وہ ایمان والے سے وہ کہنے لگا کہ دیکھنا یہ میرے پاس باغ اور یہ نعمتیں، تو فقیر آدمی اور پھر جناب تیرے اوپر قیامت کا خوف بھی مسلط اور مجھے قیامت کا خوف بھی کوئی نہیں. اللہ سمجھ آئی؟ میں مذہب میں ہوں، تو خواہ مخواہ ٹینشن میں پڑا ہوا ہے. اور پھر جناب اللہ فرماتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کا امر آیا اور اس کا سارا باغ برباد ہوا اور وہ بھی اسی طرح کنگال ہوا. اب بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا ہاں یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بناتا تو اچھا تھا. تو فرمایا ایسے ہوتے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. وہ جی میں اگر رب کی طرف پہلی بات تو جانا ہی کوئی نہیں ہے، قیامت ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہوا بھی تجھ سے بہتر رہوں گا. اللہ فرماتا ہے یہ کہنے سے نہیں ہوتا کہ جس کا جو جی آئے اور کہہ دے، دن قیامت کے مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. فرماتے ہیں ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ تمنا یوں رکھتے ہیں کہ وہی جنت میں چلے جائیں گے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا،
جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں انسان جب پیدا ہوا نا تو ایک گندے نجس قطرے سے پیدا ہوا، اور اس کی پاکی اور طہارت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے یہ طہارت حاصل کر لی وہ پاک ہو کے جنت میں جائے گا، اور جس نے یہ طہارت حاصل نہیں کی وہ اسی طرح ناپاک ہی رہے گا، اور ناپاک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں کلا انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں۔ غور کریں تو سب کو پتہ ہے ہم کس چیز سے پیدا ہو کر آئے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تم کو ایک گھٹیا سے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اے انسان کبھی غور کیا تو نے تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکتے ہوئے اچھلتے ہوئے ناپاک قطرے سے تجھے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو چھاتی اور پیٹھ کے بیچ سے تیرے رب نے نکالا، اور پھر تجھے اللہ نے انسان بنا دیا۔ فرماتا تمہیں پتہ ہے تمہیں کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ جی دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ جس اللہ نے ایک نطفے سے اتنا حسین و جمیل انسان پیدا کر لیا، اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم، لا زیادہ تاکید کے لیے، پس میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، جو مشرقوں کا بھی رب ہے مغربوں کا بھی رب ہے۔ مشرق کتنے ہوتے ہیں؟ ایک، مغرب بھی ایک، اور مشارق جمع فرما، مطلب یہ ہے کہ سورج کی طلوع ہونے کی جتنی جگہ ہیں وہ سب مشرق ہیں، غروب ہونے کی سردیوں گرمیوں کے حساب سے یہ سب مراد ہے، یا مطلب یہ کہ پوری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مشارق و مغارب بولا، شمال جنوب سب اس میں آ گئے، ساری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جو مشرقوں کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے۔ کس بات کی قسم؟ انا لقادرون، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم قدرت والے ہیں، بے شک ہم قدرت والے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کی کیا مثال میرے بھائی، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس وہ جب کہہ دیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے پھر وہ ہونے میں دیر نہیں کرتا، بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا لقادرون، بے شک ہم کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں، انا لقادر، ہم قادر ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ انا قادر، میں قادر ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم قادر ہیں، جمع کا صیغہ بولا تو مفسرین فرماتے ہیں یہ شاہانہ خطاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ شاہانہ خطاب۔ بادشاہ جب کلام کرتے ہیں نا وہ یوں کہا کرتے ہیں ہم یوں کہہ رہے ہیں، ہماری بات مانی جائے، یہ نہیں کہتے میں کہہ رہا ہوں جی، یہ نہیں کہتا بادشاہ۔ کیوں کہ شاہانہ خطاب جمع کا خطاب ہوتا ہے، رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، کہ انا لقادرون، ہم قادر ہیں۔ معلوم کون قادر ہے؟ اللہ قادر ہے۔ علی ان نبدل خیرا منہم، کس بات پہ ہم قادر ہیں؟ اس بات پر ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز ہونے والے نہیں ہیں، ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں، ہم ان سے بہتر اور مخلوق لیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام؟ آج پوری دنیا نہیں ڈری ہوئی کہ پتہ نہیں کیا نہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے۔ پوری دنیا کا نظام ایک چل رہا تھا بڑی سپیڈوں کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ، اور ہم جناب یہ کر رہے ہیں اور وہ کریں، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے بریک لگا دی، تھوڑی سی بریک لگا دی، ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے، سائنسدان بھی عاجز آ گئے، دم درود والے بھی عاجز آ گئے، اور سارے بے بس ہو کر کھڑے ہیں۔ رب کہتے ہیں ہم قادر ہیں۔ قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، باقی سب عاجز ہیں،
قدرت والی ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے. اللہ یوم یخرجون وما نحن بمسبوقین، مسبوقین سبقت کرنا، اور جس سے کوئی بھاگ جائے پیچھے لگے نا بندہ پکڑنے کے لیے اور اگلا بھاگ جائے، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے کوئی بھاگ جائے. کوئی بھاگے گا تو جائے گا کہاں؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جن و انس اگر ہمت ہے تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ گا. لا تنفذون الا بسلطان، نکل کے کہاں جاؤ گے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ فرمایا ہم سے کوئی بھاگنے والا نہیں. فذرہم یخوضوا، لیکن اس سب کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا چھوڑو اس کو، لگا رہے تھے وہ بھی اپنی بحث شیخ کر لے، 4 دن کی زندگی ہے، وہ بھی جوش دکھا لے، ان قریب پھر وہ بھی عاجز ہو کے ہمارے پاس ہی آئے گا. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس چھوڑ دے ان کو وہ بحث کرتے رہیں اور کھیل میں لگے رہیں. کرتے رہے، یہ کھیل ہی ہے نا، اللہ کی آیات کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ فضول کھیل ہے ایک جناب. بچے ہوتے ہیں نا ٹرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں، اے میں نے چلا لی ہے، اے میں نے کھڑی کر لی ہے. اب ان کے بچوں کی کھیل ہے، ورنہ تو ٹرین تو وہ تو نہیں چلا رہے ہوتے نا. ایسے ہی یہ دنیا کا نظام بھی ہے. میں سمجھوں کہ میں چلا رہا ہوں اور میں نے جناب یہ کر لی اور میں نہیں کھیلنے دو ان کو، بچے ہیں سمجھ آئی نا، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے. جیسے بچے کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، کھیل میں لگے رہیں، باقی چلانے والا نظام تو اللہ کی ذات ہے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دے ان کو یہ بحث میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ مل جائیں گے اپنے اس دن کو جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. اس دن سب پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا تیز تھا اور کون کتنا غلطی پر تھا، سب پتہ چل جائے گا. جیسے آج بھی ہمارے بعض معزز وزیر حضرات کہتے ہیں کہ یہ مولوی ترقی نہیں ہونے دیتے. کرو نا مصیبتوں، کس نے منع کیا تمہیں؟ یہ مولوی ترقی، اور یہ کرونا وائرس سارا مولویوں نے پھیلایا ہے. کس نے پھیلایا جی؟ مولویوں نے. باقاعدہ بیان دیا جی مولویوں نے. کیوں جی مولویوں نے بھی کیوں پھیلایا جی؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے نمازیں نہیں بند کی تھیں اس واسطے پھیل گئی. تو وہ چائنا میں اور اٹلی میں جہاں وہ سارا پھیلا ہوا، جہاں نمازیں پڑھتے کوئی نہیں تھے، وہاں کس نے پھیلایا ہے؟ وہاں کس نے پھیلایا ہے؟ بارگاہ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. یوم یخرجون من الاجداث سران، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے سران، بڑی تیزی کے ساتھ، بہت پھرتی کے ساتھ. کأنہم الی نصب یوفضون، جیسا کہ نصب کہتے ہیں پرستشگاہ کو، آستانے کو. مشرکین نے آستانے بنا رکھے ہوتے تھے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی بھاگ کر جاتے تھے، پہلے کون جا کر بوسہ دے گا اپنے آستانے کو. تو جیسے وہ جاتے تھے نا وہاں بوسہ دینے کے لیے بھاگتے ہوئے، اللہ فرماتے ایسے ہی بھاگتے ہوئے محشر کے میدان میں جاؤ گے. یہ مثال جو اللہ نے دی ہے نا، یہ وقتی حالت کو، جیسے وہاں پہ لوگ ایسے بھاگ بھاگ کر جاتے تھے بوسے وغیرہ دینے کے لیے، اسی کے ساتھ مشابہت دے دی ہے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کا بیان میں نے سنا، انہوں نے یہ بات جب میں نے پڑھی نا تو وہ مجھے ان کی مثال یاد آئی. وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ اکرام میدان جہاد میں ایسے جایا کرتے تھے جیسے آج کل ہم 11ویں کی پلیٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ بالکل مشابہت دی اس کے ساتھ جیسے آج کل ہمارا رویہ ہے نا. تو پھر مجھے یہ آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ بھاگتے ہیں نا ادھر کہ جناب اپنے اس درگاہ پہ پہنچ کے جناب چما چٹی کرنی ہے، ایسے ہی بھاگیں گے محشر کے میدان کی طرف. مدد تو ملے کھاؤ، مقصد یہ کھانا ہے. شکم درویشاں تندور خدا، سما در فنا سما در فنا. فرمایا یہ جو شکم ہے نا یہ تندور خدا ہے. یہ کیا ہے؟ تندور خدا. اس میں جو ڈال لے جاؤ بس ہضم ہی ہضم ہی ہضم ہی، لکڑ ہضم اور پتھر ہضم. خاشعتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، فرمایا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی.
کیونکہ آج بازی ہار بیٹھے نا، زندگی کا سارا کرتا دھرتا آج سامنے آ گیا. جو آیات الہیہ کی مخالفت کرتے رہے وہ آج ساری سامنے آ گئی. جب رب کے سامنے پیش ہوں گے آنکھیں جھکی ہوئی، ذلت چھائی ہوئی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے. ہاں جی، جس دن کو نہیں مانتے تھے نا اس کا، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے جب جہنم کے سامنے کھڑا کیے جائیں گے نا تو اللہ ان سے پوچھے گا السحر ھذا، تم کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیتے ہیں، یہ ذرا چیک کرو یہ بھی جادو تو نہیں ہے کہیں؟ السحر ھذا، یہ جادو ہے؟ کہیں گے نہیں اب یہ تو جادو نہیں، اب تو آنکھ کھل گئی. یہی تو بات تمہیں بتائی جاتی تھی نا، دنیا کے اندر تم مانتے نہیں تھے. اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، بس کیا ہو گیا ان کافروں کو آپ کی جانب دوڑتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب اور بائیں جانب جماعتوں گروہوں کی صورت میں. ایطمع کل امرئ منہم، کیا تمنا کرتا ہے ہر شخص ان میں سے ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں. کلا، ہرگز ایسا نہیں. انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو. مما یعلمون، اس چیز سے جن کا انہیں علم ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، سو میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جو مشرق و مغرب کا رب ہے. انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں. علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم بدل دیں ان سے بہتر. وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی عاجز آنے والے نہیں ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس چھوڑیے ان کو لگے رہیں اور کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ مل جائیں گے اپنے اس دن کو جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یوم یخرجون من الاجداث سرعان، جس دن نکلیں گے وہ قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ. کأنہم الی نصب یوفزون، گویا کہ وہ پرستش گاہ کی طرف دوڑتے ہیں. خاشعتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھائی ہوگی ان پر ذلت. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے.